کامران مرزا صاحب، یہ جو اس وقت وزٹس ہو رہے ہیں ان کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی کہ کل جب چین کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان آنا تھا تو کل ہی باجوڑ میں آپ کی پارٹی کے ورکرز کنونشن پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں آپ کے ساتھی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. تو یہ جو سارے جو واقعات ہیں یعنی کہ الیکشن آنے والا ہے اور دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں ایک آپ کو ایک پس منظر بھی بتا دوں کہ صرف پچھلے چند مہینوں میں بہت اہم واقعات ہوئے ہیں. اس سال 30 جنوری کو پشاور میں پولیس لائنز میں ایک مسجد میں حملہ ہوا، 100 سے زائد لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. 17 اپریل کو سوات میں سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکہ ہو گیا، وہاں پہ بھی 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. 20 جولائی کو خیبر کی تحصیل باڑہ میں ایک کمپاؤنڈ میں حملہ ہوا، اس میں بھی 3 افراد شہید ہوئے. پھر 25 جولائی کو جمرود کی ایک مسجد میں حملہ ہوا، وہاں پہ ایک ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید ہو گئے، اور کل یہ باجوڑ میں ایک حملہ ہوا. تو یہ جو ٹائمنگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ. مولانا آج آ گئے ہیں، اپنا دورہ انہوں نے مختصر کیا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ بیٹھے تھے اور ہم نے ڈیلیبریشن شروع کر دی تھی. 2-3 باتیں ممکنہ ہیں. ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چین کے نائب وزیر اعظم جو آئے ہیں اس دورے کو سبوتاج کیا جائے اور اس کے لیے وہی دن تقریباً جو ہے وہ انہوں نے منتخب کیا. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو اس الیکشن کی کمپین سے روکنا، کیونکہ امن کے نام پہ ہم نے یہ کمپین شروع کی تھی. اس کا نام باقاعدہ امن تھا اور امن میں جو ہے یہ فساد ڈالا گیا. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پورے سسٹم کو، پورے الیکشن کو جو ہے وہ سبوتاج کیا جائے اور اس کو کسی طرح سے معاملے کو آگے لے کے جایا جائے. اب یہ وقت بتائے گا کہ الٹیمیٹلی جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہے ان کے ذہنوں میں کیا ہے، مگر بہرحال اتنا بڑا نقصان جو ہے پہنچایا گیا ہے امن کو، ہم کو اور ملک کو. یہ میرا خیال ہے کہ اس کی کم مثالیں ملتی ہیں. 50-55 لوگ شہید ہیں اور 200 لوگ تقریباً زخمی ہیں. اور حالت یہ ہے میں یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ پارٹی کا اکلائی ہوں، میں گلہ کرتا ہوں کہ جن ہاسپٹلوں میں ان کو پہنچایا گیا ہے وہاں جو ہے نا وہ ضرورت جو اس کے فرسٹ ایڈ کا سامان ہے وہ بھی جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے. یہ حالت ہے. اور وہاں پہ ان کو شفٹنگ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ان کا کوئی اور اس طرح سے نہیں ہے. اور وہ بیچارے اس میں بہت سارے لوگ بعد میں بھی شہید ہوئے ہیں، اوور بلیڈنگ سے شہید ہوئے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اچھا طاولہ تارڑ صاحب، کیونکہ آپ کے پاس داخلہ کا محکمہ بھی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو ڈیٹ کا بھی اعلان نہیں ہوا، اور الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے کچھ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو یہ جو ایک امن قائم ہوا پچھلے 6-7 مہینے میں، اور ایک فضا بہتر ہوئی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پائے، روپیہ مستحکم ہوا، کوئی تھوڑا سا استحکام اکانومی میں آیا، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کاروائیاں کرتے ہیں. مگر مجھے بڑی امید ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، یہ سارے مل کے، ہم نے پہلے بھی اس کا خاتمہ کیا تھا، وہ ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، ابھی بھی جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان تک پہنچا جائے گا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. کیونکہ یہ ہم نے جتنی قربانیاں وار آن ٹیرر میں دی ہیں، جتنے ہمارے سویلین، فوجی، پولیس والے جتنے شہید ہوئے ہیں، ان کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اور یہ کوشش ہوگی کہ اس کو مل جل کے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے. سیف اللہ بڑو صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، الیکشن تو ہونے چاہیے لازم، یہ تو قانونی اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں، تو میرے خیال میں الیکشن میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک مستحکم پاکستان نہیں ملے گا، وہ استحکام تبھی آئے گا جب آپ کے الیکشن ہوں گے. پوری نیشن جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، تو الیکشن ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں افسوس کی بات ہے، میں تو مرزا بھائی کے چیزوں کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس بھی ایریا میں، جس بھی علاقے سے اگر کسی پاکستانی کا خون بہتا ہے نا، یہ ہم سب کے لیے بڑی باعث تشویش بات ہے. ہمیں اس پہ افسوس ہے کہ یہ اتنی چیزیں ہوئی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. لیکن اوورآل پاکستان کی اپوزیشن دیکھیں، یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم، ہم بھائی بیٹھے ہیں، ہم تو سینٹ میں دونوں موسٹلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار کم از کم ہم یہ ہاؤس جو ہے یہ فار پیپل آف پاکستان، فار پاکستان، ہم اس پہ بات کریں. پولیٹیکل پارٹیز کی ایفیلیشن اپنی جگہ، لیکن دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارے اوورآل ملک میں، حکومت جس کی بھی ہو، کہ اگر فرسٹ ایڈ کی سہولتیں بھی نہ ہوں تو ہم کہاں جائیں گے. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہم بے شک سیاسی باتیں کریں، الیکشن پہ جائیں، الیکشن سے بھاگیں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کس میں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی طرف جانا چاہیے. اچھا عبداللہ صاحب، ایک منٹ سر،
کے پی کے میں 10 سال حکومت جس کی تھی نا، آپ ذرا چیک کر لیں، اور انہوں نے کب چھوڑی ہے اور وہاں پہ ہسپتال بنانا کس کی لیکن ذمہ اس داری وقت تھی، تو آپ چیک کر لیں. اس وقت تو 6 مہینے سے تو نگران حکومت نہیں، ہے وہ نا. ٹھیک ہے 6 مہینے سے نگران حکومت ہوگی، مگر وہ جو دودھ کی اور شہد کی نہروں کا دعویٰ کیا اور جاتا نگران ہے کہ حکومت کے میں اندر لیڈی نگران ریڈنگ حکومت ہاسپٹل میں پشاور چلے جائیں آپ. رولنگ الائنس کی پارٹیاں ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہی ہیں.